السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی و کفا بہا نعمہ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 27 سورہ المائدہ سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. And recite to them the story of Adam's two sons in truth, when they both offered a sacrifice, and it was accepted from one of them but was not accepted from the other. He said, I will surely kill you. Said, which means the former said, Indeed Allah only accepts from the righteous. تو یہاں سے جو ہم کہانی شروع کر رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں قابیل اور حابیل کی کہانی ہے، کین اینڈ ایبل، اس کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹس ہے، بائبل ہے، اس کے اندر بھی یہ کہانی ہے، جینیسس کے اندر۔ اور یہ کیا تھا کہ یہ جب انسانیت ارلی ٹائم میں تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، تو اس زمانے میں ایک یہ جو نشانی ہوتی تھی کہ ایک قربانی جو کرتا تھا کہ وہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو آگ سے، ایک آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس قربانی کو جو کہتے ہیں نا کنزیوم کر لیتی تھی، کھا لیتی تھی۔ اچھا، دوسری چیز جو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو پہلا قتل ہوا وہ کیوں ہوا، اور اس کا ایک سمپل ریزن تھا حسد، جیلسی، کہ ایک بھائی کی جو قربانی تھی، اس نے جو قربانی پیش کی تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، اور دوسرے کی جو قربانی تھی وہ جو تھی اللہ کو منظور نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے بھائی کو اس دوسرے بھائی سے حسد ہوا۔ اور وہ حسد اتنا پاورفل ایموشن ہے کہ اس نے جو کہا، اس نے لیڈ دا مرڈر آف دا بردر، یعنی کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا حسد۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں آج دنیا کے اندر بھی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت بہتر ہیں، سم آر اسمارٹر، سم آر ریچر، سم آر بیٹر لکنگ، کچھ لوگ ہم سے زیادہ نیک ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم میں یہ حسد کا ایک جذبہ ہے تو اس کو جو ہے نا، یہ انسان کو جس کو کہتے ہیں نا اندر سے بالکل کھا لیتا ہے، اٹ کنزیومز پیپل۔ تو ہوا کیا کہ حابیل نے ایک اللہ کی طرف ایک صدقہ کیا، اللہ کی طرف جس کو کہتے ہیں نا کہ قربانی دی، اور وہ اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس جو بھیڑ تھے، اس میں سے سب چیزیں اچھی بھیڑ تھی، وہ اللہ کے لیے اس نے آفرنگ دی اللہ کو۔ اس کے برعکس جو اس کا بھائی تھا کین وچ از قابیل، تو اس نے سب سے بدتر جو تھی اپنی جو زمین سے جو ہارویسٹ ہوا اناج جو دیا، سب سے اس میں جو بدتر پورشن تھا وہ اس نے نکال کے اس کا صدقہ کیا۔ تو دیکھیے، مقصد جو صدقے کا ہوتا ہے نا، مقصد جو اللہ کی راہ میں آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتا ہے کہ اللہ سے آپ ایک قربت حاصل کریں، کہ اللہ کے آپ نزدیک ہوں۔ تو جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو قابیل جو تھا وہ اس کو حسد ہوا، اور اس نے کیا کہ اس نے جو الزام اس کا لگایا وہ اپنے بھائی پہ لگایا، حابیل کے اوپر، کہ میری جو قربانی ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے وہ اس وجہ مسترد ہو گئی ہے، اس کا ریزن کہ یہ جو میرا بھائی ہے۔ تو ایک جو پرابلم حسد کے اندر آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر ہوتا ہے، جن کو بہت حسد ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے، کہ وہ یہ کہ انسان کو اس چیز سے روک دیتا ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو ڈھونڈے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری قربانی کے اندر جو تھا اخلاص کی کمی تھی، مگر اس نے الزام جو تھا کسی دوسرے پہ لگا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ حسد جو ہے وہ تو انسان کی ایک فطرت کے اندر ہے، اور اس کے اوپر قابو پانا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں کسی اور کے پاس، تو ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ کہیں یہ چلو ہمیں نہیں ملی تو یہ جو ہے اس شخص کے پاس سے بھی یہ نعمت چلی جائے۔ دس از واٹ حسد از آل اباؤٹ، کہ انسٹیڈ آف کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو، اپنی شارٹ کمنگز کو دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھیں، آپ میں یہ ایک تمنا پیدا ہوتی ہے کہ دوسرا شخص جو ہے اس کے پاس جو نعمت ہے وہ اس کے پاس سے چلی جائے۔ ایک حدیث آتی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں پروفیٹ نے کہا وتھ تقویٰ نو رائچس ڈیڈ از اسمال، کہ اگر انسان میں اللہ کا خوف ہے، if he is conscious of اللہ، تو کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا نیک کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز انسگنیفیکنٹ ہو جو اللہ کو قبول ہو؟ ہاؤ کین اے ڈیڈ بی انسگنیفیکنٹ، کہ ہماری کوئی بھی اچھی جو جس کو کہتے ہیں نیکی وہ اتنی انسگنیفیکنٹ ہو، اگر اللہ اس کو قبول کر لیتی ہے تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور اس کے لیے بڑی ضروری جو چیز ہوتی ہے نا وہ اخلاص کی ہوتی ہے، فار ایکسیپٹنس۔ If you should raise your hand against me to kill me, I shall not raise my hand against you to kill you. Indeed, I fear Allah, the Rabb of the worlds. تو اس نے کیا کہا؟ بھائی نے کہا کہ I shall not، کہ میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے۔
ایک پوائنٹ جو میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ یہ تو کوئی ایکچولی خوبی کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے، یہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کوئی ورچو کا کام نہیں ہے. اور یہ کہ رزسٹ نہ کرے، مزاحمت نہ کرے کہ اگر کوئی شخص اس کو قتل کر رہا ہے اگینسٹ این اگریسو اٹیک، تو ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے تو ہم اس کا ضرور دفاع کریں، وی نیڈ ٹو فائٹ بیک. مگر یہاں جو قصہ ہے وہ یہ کہ حابیل جو تھا، ہی واز ایکچولی، اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، ہی فیئر دا پنشمنٹ آف اللہ. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں جو ہوں قبل وقت جو ہے پری ایمپٹ کر کے اپنے بھائی کو قتل کر دوں، بیکاز ہی واز ناٹ ریئلی شیور کہ وہ قتل کرے گا بھائی یہ نہیں کرے گا، اینڈ دیٹ سم تھنگ دیٹ واز سرکولیٹنگ ان ہز مائنڈ. تو دوسری چیز جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی بڑی ضروری ہے کہ اگر یہ ان پرووکڈ، جس کو کہتے ہیں نا کہ وجہ کے بغیر جو ہے کہ کوئی آپ کو قتل کر رہا ہے، تو اس کا جو قاتل ہے اس کے اوپر بہت ہی بڑا بوجھ ہو جاتا ہے کہ نہ صرف یہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے پھرتا ہے، مگر یہ اس کا جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ اس کا وزن اور بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ جس کو اس نے قتل کیا اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ قاتل کے اوپر آ جاتے ہیں. ایک حدیث آتی ہے، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اف اے پرسن ڈائز اے وائلنٹ ڈیتھ not caused directly or indirectly by his own sinful action, all his previous sins will be forgiven. تو جو قتل ہوا اس کے تو چلو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو ایک بہت بڑی ریڈیمنگ فیکٹر یہ ہے کہ اس کے جو جتنے بھی پرانے گناہ تھے، جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوئے تھے، وہ اس کے سارے معاف ہو جاتے ہیں اور وہ آخرت میں پہنچتا ہے بالکل بے گناہ. تو جب ہم اس پوائنٹ سے یہ سوچیں اور اسلامی کی ہسٹری دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں ہی پاک کر لیا اور ان کی معافی کر لی. اور یہ کائنڈ آف انسان کو ایک کانسلیشن بھی ہوتی ہے، ایک تسلی بھی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو یہ ایک بہت ہی بہتر اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. Indeed, I rather that you should bear my sin and your own sin, so you will be among the companions of fire, and that's a recompense of wrongdoers. تو یہ ایک وارننگ ہے، حابیل نے اپنے بھائی کو جو وارننگ دی کہ بھائی تم جو اگر مجھے قتل کرو گے تو تم اپنے بھی گناہ اٹھاؤ گے اور میرے بھی گناہ اٹھاؤ گے اور تم تو ہو جاؤ گے آگ والوں میں، اور یہ تو ایک بدلہ ہے جو کہ ظلم کرتے ہیں لوگ. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین. And his soul, which means Qabil's soul, imposed to him the murder of his brother, so he killed him and became among the losers. تو یہاں قرآن کیا بتا رہا ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا سول، ہماری چاہت، ہماری ڈیزائرز، ہمارا پیشن. یہ روح سے کنفیوز نہ کرے، روح ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور انسان کی نفس ایک الگ چیز ہے. تو قابیل جو تھا وہ تو اپنی نفس کے جو کہتے ہیں نا، نفس نے اس کو اکسایا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دو، اینڈ ہی وازنٹ ایبل ٹو کنٹرول ہز ڈیزائر، اور اس کی یہ پیشن جو تھا اس کو کنٹرول نہیں کر سکا. اب اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں، کہ اس نے اپنے بھائی کو تو قتل کر دیا، اینڈ ہی بیکیم امنگ دا لوزرز. Then Allah sent a raven scratching upon earth to show him how to hide the dead body of his brother. He said, "Oh, woe to me! I have failed to be like this raven and hide the body of my brother." And he became full of regret. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ جو قابیل ہے نا، اس کی فطرت پتہ چل رہی ہے، his inner nature، کہ اس کو افسوس جو ہے وہ یہ ہے کہ میں جو ہوں اتنا ہوشیار نہیں ہوں، I'm not so clever، کہ جتنا کہ یہ ایک کوا ہوشیار ہے. تو یہ نہیں، اس کو کوئی توبہ کا ابھی نہیں آیا دل میں، اس کی نفس نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کر لو. توبہ از کمپلیٹلی مسنگ. وہ یہ کہہ رہا ہے او آئی ایم سو سوری کہ میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اتنی برا ایک کام کیا. کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس کے اندر، مگر اس کو ریگریٹ کیا ہے؟ اپنی بیوقوفی کے اوپر ریگریٹ ہے کہ میں اتنا بیوقوف ہوں کہ مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ میں اس کے اپنے بھائی کی جو باڈی ہے اس کو میں کیسے چھپاؤں. یہ بھی ایک کوا آ کے مجھے بتا رہا ہے، یعنی کہ کوا جو ہے وہ تو مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے، وہ تو مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہے. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ ایک کرمنل مینٹیلٹی جو بھی انسان ریگولرلی جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، یہ ان کی ذہنیت ہوتی ہے کہ انسٹیڈ وہ جرم کرنے کے بعد افسوس کریں، وہ ساری اپنی ذہانت اور اپنی انٹیلیجنس اس پہ لگا دیتے ہیں کہ ہم نے جرم کیا ہے، ہم اس کو کیسے چھپائیں، اپنے گناہ کو کیسے چھپائیں، اینڈ ہاؤ ڈو وی ریلی جسٹیفائی آر کرائم. تو یہ مجرم جو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام دیکھیں مختلف بہانے بھی بناتے ہیں. آپ کتابیں پڑھیں ہیں، اس کے بعد یہ اپنی کتاب جو بڑے بڑے مجرم ہیں انہوں نے لکھا کہ بھائی ہمیں تو بڑا بچپن میں بڑا ٹراما ہوا تھا، ہمیں تو لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے تھے. وہ الگ الگ جو ہے نا جسٹیفیکیشنز اور عذر دیتے رہتے ہیں، مگر ندامت نہیں ہوتی ان میں
ندامت یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں نا گناہ کیے ہیں، مگر ندامت جیسے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ندامت کس بات کی ہے کہ میں اس کو چھپا نہیں سکا. تو جو لوگ جرم کرتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ کاٹ، یعنی کہ وہ پکڑے نہیں جاتے، تو ان کو اس کے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، ہم کتنے اسمارٹ ہیں کہ ہم نے سب لوگوں کو بیوقوف بنا دیا. For this reason, we decreed upon the children of Israel that whoever kills a person other than manslaughter and for spreading corruption in the land, it is as if he had killed all mankind. And whoever saves a life, it is as if he has saved entire mankind. And our messengers have certainly come to them with clear proof, but even after that, many of them continued to commit excess in the land. تو قرآن یہاں کیا بتا رہا ہے؟ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج یہاں پر ہمیں دے رہا ہے. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے وہ بہت ہی مقدس ہے. اٹ از ریئلی سیکریڈ، اور اس کی حفاظت کرنا ایسی ہے کہ جیسے انسان نے پوری جو کہتے ہیں نا جتنی انسانیت ہے سب کی حفاظت کی. اور اس دنیا میں ایک شخص کو مارنا یعنی کہ ایک شخص کو قتل کرنا ایسی بات ہے کہ جیسے کسی شخص نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو بچانے کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر ایک شخص کو ہم کسی کی زندگی بچا لیتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم پوری کائنات جو ہے یعنی کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی بچا لیتے ہیں. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ ہے جس کو ہم سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ہے ہم یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے یہ نہیں کہ صرف کسی مسلمان کی زندگی کو بچایا جائے کہ یا مسلمان کو قتل کیا جائے تو ایسا ہے کہ آپ نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ کسی بھی شخص کو قتل کیا جائے. تمام لائف جو ہے نا، آل لائف از پریشس، ساری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے، جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کی زندگی قیمتی ہے. اٹ از ٹریجر. اس کی حفاظت کرنا جو ہے ہم پہ لازم ہے. ایک اور پوائنٹ جو یہاں پہ آپ دیکھیں گے وہ یہ کہ یہ جو بدلہ ہے ٹو ریونج کلنگ جو ہے وہ جو ہے خود انسان نہیں کر سکتا. یہ حکومت یا جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی اوفینڈر کو پنش کرے. اسی وجہ سے دیکھیے یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت قیمتی سمجھیں. وی مسٹ پروٹیکٹ آور لائف آلسو ایز مچ ایز وی کین. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خودکشی ہے، سوسائڈ ہے، وہ اسلام کے اندر اتنا بڑا گناہ کیوں ہے. Indeed, the punishment for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon the earth to cause corruption is only that they be killed or crucified, or that their hands and feet be cut off from the opposite sides, or that they be exiled from the land. That is for them a disgrace in this world, and for them in the hereafter is a great punishment. تو قرآن کیا کہتا ہے شروع کے اندر، بگننگ کے اندر، کہ بات یہ ہے کہ جزا ان کی کیا ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ ان کی کیا ہے کہ جو لوگ indeed the punishment for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon the earth to cause corruption، ان کی کیا سزا ہے کہ ان کی پنشمنٹ کیا ہے کہ ان کو یا تو سولی پہ چڑھا دو، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ لو اپوزٹ ڈائریکشن سے، ایک ہاتھ اور دوسرا پاؤں، یا ان کو تم ایگزائل یعنی ان کو جلا وطن کر دو. یہ چیز اسپیسیفائڈ ہے. یہ کس کیس کے اندر ہے؟ یہ اس کیس کے اندر ہے کہ جس جگہ کے اوپر ایک شخص رہتا ہے وہاں کا قانون طاقت کے ذریعے توڑا جائے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا آرمڈ رابریز ہوتی ہیں یا ہائی وے رابریز ہوتی ہیں یا بریگینڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈاکو ہوتے ہیں، وہ گروپس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں میں دہشت پھیلا رہے ہوتے ہیں. کیوں ان کی اتنی سخت سزا کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جو ہے پوری جو سوسائٹی ہے اس کا امن اور اس کا سکون جو ہے نا وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتا ہے ان دا مائنڈز آف پیپل. تو جو بریگینڈز ہیں، ڈاکو ہیں، گینگسٹرز ہیں، کبھی کبھی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے مخالفین کو جو ہے ایک جو کہتے ہیں خوف پھیلانے کے لیے سوسائٹی میں وہ بھی قتل کراتی ہیں. مگر اس کا اتنا بڑا سزا، اس کی آپ دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے جو یہاں پہ قرآن نے اسپیسیفائی کی ہے. کوئی بھی جرم ایسا جرم ہو جو کہ ملٹیپل اوفینسز پہ لیڈ کرے نا، کبھی کبھی ایسے جرم ہوتے ہیں کہ وہ جرم جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ ختم نہیں ہو جاتا، اس کی وجہ سے اور چھوٹے چھوٹے جرم جو ہیں وہ بھی نکلتے ہیں. کہ جیسے کہ اس کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈسٹربنگ دا پیس ہے، اس کے اندر کڈنیپنگ، مرڈر، ریپ، ٹارچر، یہ تمام چیزیں، لاس آف پراپرٹی، یہ تمام اس کیٹیگری کے اندر آ جائیں گی. اچھا، تو ہمیں کیا کہ وی ہیو ٹو لک ایٹ دا نیچر آف کرائم، کہ جو یعنی کہ کرائم کیا گیا ہے اس کی نیچر ہے کیا، وہ کتنا گھناؤنا ہے، کتنا ہینیس ہے. اور یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ یہ ایکچولی کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اسی حساب سے جو کورٹ ہے وہ ایک ہر جو یعنی کہ کرائم ہوا ہوگا اس کو دیکھے گا اور اس کے حساب سے کمبینیشن آف پنشمنٹ دے گا.
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم, except those who repent before you apprehend them and know that Allah is forgiving and merciful. تو یہاں پہ ایک حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, ایک انسینٹیو دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو مجرم ہیں, جو کرمنلز ہیں, کہ وہ اپنی اصلاح کر دیں اس سے پہلے کہ وہ پکڑے جائیں. تو یاد رہے کہ یہ جو ایگزیمپشن ہے یہاں پہ جو دی جا رہی ہے وہ اسی کیس کے اندر ہوگی کہ یہ بیفور دیز پیپل آر اوور پار, اس سے پہلے کہ وہ پکڑے جائیں, چاہے وہ بریگینڈز ہوں, ہائی وے رابرز ہوں, وہ جو ہیں اللہ سے توبہ کریں اور یعنی کہ اللہ سے معافی مانگیں اور اپنا جو یہ راستہ ہے اس کو چھوڑ دیں. تو یہ ایک رعایت ہے یہاں پہ کہ نو ڈیفینیٹلی دس از این ایکسیپشن, بیکاز یہ جنرل جو لا جو حدود کے جو لاز ہوتے ہیں اس کے اندر جو باقی جو جرم ہوتے ہیں جیسے کہ چوری ہے یا زنا ہے, اس کے لیے جو سزا ہے وہ تو پرسکرائبڈ ہے اس دنیا کے اندر, اینڈ دیٹ کی ناٹ بی فورگیون ایون اف دا پرسن ریپینٹس. تو حدود کے اندر جو سزا ہے, مگر یہ ایک ایکسیپشن میں بھی اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ایک گروپ کے اندر کوئی چیز کوئی گناہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو گروپ کے اندر اگر ایک انڈیویجول ہے اس کو ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ وہ جو ہے ایک نارمل زندگی کے اندر آ جائے, تو ایک دروازہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. مگر اس میں امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ اگر تو کوئی شخص ڈاکو تھا یا بریگینڈ تھا تو جو اس نے لوٹا ہے وہ واپس دیا جائے, اور اگر اس کے اندر اس میں کوئی چیز کسی کی کوئی ہلاک ہوا ہے یا کوئی جس کو کہتے ہیں نا زخم آئے تو اس کو قصاص جو ہے جسٹ ریٹریبیوشن کے جو لاز ہیں وہ اس پہ اپلائی کیے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. O you who believe, fear Allah and seek the means of nearness to Him and strive in His cause that you may succeed. تو یہاں پہ ایک ورڈ آ رہا ہے, یہ جو ورڈ وسیلہ آتا ہے وہ اس اردو کے اندر چونکہ ہم وسیلے کو ایک ڈفرینٹ معنی میں استعمال کرتے ہیں تو کئی دفعہ یہ آیتیں جو ہیں ان کا ریئل جو میننگ ہے وہ ہمیں شاید نہیں آتی ہوگی. تو اردو کے اندر ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو میڈیم یا مینس کہتے ہیں نا, سفارش کرنا, انٹرسیڈ کرنا کسی کے بہاف پہ, اس کنٹیکسٹ کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو پہنچنے کے لیے کسی کو اپنا وسیلہ بنائیں تھرو انٹرسیشن, یہ یعنی کہ وہ ہمارے لیے سفارش کرے. عربی میں یہ میننگ نہیں ہے بالکل. عربی کے اندر وسیلے کا جو میننگ ہے وہ یہ, دس از دی ہائیسٹ اسٹیج ان پیراڈائز, یہ یعنی کہ جنت کا ایک سب سے اونچا درجہ ہے. ایک تو یہ میننگ بھی ہے, اور دوسری یہ کہ کسی سے آپ ملیں بڑی محبت, ڈیپ لو کے ساتھ, ایک کلوزنس کے ساتھ, ایک قربت کے ساتھ, ایک نیئرنس کے ساتھ. تو یہاں پہ بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے وسیلہ. تو ایک مسند احمد کے اندر ایک بڑی ساؤنڈ حدیث ہے, اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ یہ جو ہے یہ ایک جنت کا بہت اونچا درجہ ہے, اس کے بعد کوئی اور درجہ ہے نہیں. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ درجہ دے. تو یو کین سی فرام دس حدیث کہ یہ جو یہاں پہ ریفر کیا گیا ہے وسیلہ از اے ویری ہائی جس کو کہتے ہیں نا اسٹیج ان پیراڈائز. تو یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے, یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ بھئی اٹس انکریجنگ اس, ہمیں یہ ایک تو انکریج کر رہی ہے کہ ہم وہ راستے ڈھونڈیں کہ جس سے کہ ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکیں. وی نیڈ سی کلوزنس ٹو اللہ. اور وہ کس طرح, یعنی اوبیسلی محنت کر کے, مشقت کر کے, اللہ کے احکامات کو مان کے, نبی کے راستے پہ چل کے وی کم کلوز ٹو اللہ. تو اچھا ایک جو چیز یہ ہے کہ ہم کبھی یہ بھی ہمارے ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ بھئی ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ دعا کرے یا نہیں. ڈیفینیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں. ہم کس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے, جو شخص زندہ ہو اور پریزنٹ ہو. ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک زمانے میں وہاں پہ ایک قحط آیا تھا, اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ بھی دعا کریں اس کے لیے کہ قحط یہاں سے چلا جائے. تو وی کین آسک فار پیپل, یعنی کہ ہم لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. اوبیسلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم خود بھی دعا کریں, مگر جن سے ہم کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں وہ زندہ ہونے چاہیے اور وہ پریزنٹ ہونے چاہیے. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. Indeed, those who disbelieve, if they should have all that is in the earth and the like of it with it, by which to ransom themselves from the punishment of the day of resurrection, it will not be accepted from them, and for them is a painful punishment. دیکھیے اللہ تعالیٰ آج کیا چاہتا ہے ہم سے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے اس کی راہ میں دے دیں. اور یہ بھی اللہ تو نہیں لے رہا نا ہم سے, ہم کس کو دے رہے ہیں, ہم اپنے بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں. مگر
قیامت کے دن لوگ جو ہوں گے اس پہ راضی ہوں گے کہ وہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہاں پہ وہ ہر چیز جو ہے اس کو دے دیں تاکہ اپنے آپ کو بچا سکیں. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم. They will wish to get out of the fire, but they will never emerge from it, and for them is an enduring punishment. تو دیکھیے کتنا برا انجام ہے ان لوگوں کا کہ نہ صرف وہ تو آگ کے اندر ہوں گے مگر ان کو کوئی امید بھی نہیں ہوگی کہ اس آگ سے وہ کبھی نکل سکیں. تو یہ نا امیدی ہے، یہ سب سے بڑا عذاب جو ہے یہ بن جائے گی. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. The thief, the male and the female, cut their hands as a punishment for what they have committed, as an exemplary punishment from Allah, and Allah is exalted in might and wise. تو یہاں پہ جو سزا بتائی گئی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ چوری کی ہے. یعنی کہ جرم جو ہے وہ چوری کا ہے، اور اس کے اندر یہ جو کیٹیگری جو آتی ہے یہ حد کی سزا ہے، جس کو کہتے ہیں نا حد کے اندر جو ہوتی ہیں چند سزائیں جو حد میں ہوتی ہیں. اچھا، یہ انٹرسٹنگ چیز آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ یہاں جو قرآن کے جو یہاں پہ اصول آ رہے ہیں اور جو لا آ رہا ہے، قانون آ رہا ہے، یہاں پہ جو خطاب ہے جنرلی جو آتا ہے وہ صرف مردوں کو قرآن خطاب کر رہا ہوتا ہے. عورتیں جو ہیں اٹ از انڈرسٹوڈ کہ اس کے اندر عورتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی. مگر یہاں پہ جو سزا کی جو بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ چوری کی جو سزا ہے، یہ چوری کے اندر آئے گا اور زنا کے اندر آئے گا. کہ قرآن جو ہے وہ اپنے آپ کو محدود نہیں کرتا ٹو ایڈریس اونلی دا مین، کہ صرف خطاب مردوں کو نہیں کرے گا، مگر اس کا خطاب دونوں مینشن ہوں گے. اس میں عورتوں کا بھی ذکر آئے گا اور مرد کا بھی ذکر آئے گا. مے بی اس کا ریزن یہی ہے کہ جو حدود کے جو میٹرز ہوتے ہیں جو اس کے ہوتے ہیں اس میں اگر ذرا بھی شک ہو تو پھر جو سزا ہے وہ آپ نافذ نہیں کر سکتے. اس لیے یہاں پہ اٹ ہیز گون ٹو ون لینتھ آف سینگ کہ یہ جو ہے دا تھیف، دا میل اینڈ دا فیمیل، کہ ایک چور چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے ہاتھ جو ہے یہاں پہ بتایا گیا. اچھا، دوسری ورڈ جو یہاں پہ آ رہا ہے، یہ جو سارق جو ورڈ آتا ہے نا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، یعنی کہ یہ جو ورڈ آتا ہے سارق ہے وہ کون؟ کسی کی بھی جو کہتی ہیں نا، اس کو چوری کے کہتے ہیں نا، تھیف کے نام سے ہی یہاں پہ کہ جو چور ہوتا ہے، وہ چوری کیا چیز ہوتی ہے؟ چوری یہ ہوتی ہے کہ کسی اور کی چیز جو کہ ایک محفوظ جگہ پہ رکھی ہوئی ہو، اس کی بغیر اجازت سے لے لی جائے، کلینڈسٹائنلی اس کو لے لی جائے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم چوری کہتے ہیں. اور اس کی سزا جو ہے وہ یہ کہ اس کی جو سزا ہے وہ یہاں پہ بتا دی گئی کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں وہ یہ تو بڑی وحشیانی سزا ہے، تو بڑی باربیرک ہے، اور بٹ آپ کبھی لوگ یہ نہیں کہتے کہ واٹ اباؤٹ دا وکٹم، واٹ اباؤٹ جو مظلوم ہے جس کا کی چوری ہو گئی ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں تو زیادہ جو ہمدردی ہے لوگوں کی وہ مجرموں کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی یہ بھی سوچیں کہ جس کے خلاف جرم کیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی تو کبھی کوئی ہمدردی کرے. وہ ایک اٹلی کے اندر ایک جرنلسٹ تھا، وہ ہمیشہ لکھا کرتا تھا، اور وہ بات چیت کے اندر بڑا ایگریسولی وہ جو سزائے موت ہوتی ہے نا، کیپٹل پنشمنٹ، اس کے بڑے خلاف تھا کہ یہ سزائے موت جو ہے بڑی باربیرک ہے اور اس کو نہیں دینا چاہیے فلاں ٹھیکا. یہاں تک کہ پھر اس کا 5 سال کا بیٹا تھا، اس کو کسی نے کڈنیپ کر لیا، اور کڈنیپ کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد وہ جو جرنلسٹ تھا کمپلیٹلی ٹرن اراؤنڈ، ہی سیڈ نہیں، ایسے کیسز کے اندر جو ہے ضرور سزائے موت ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہ لوگ جو تھے بعد میں پکڑے گئے اور وہ کورٹ کے اندر کیس چلا، اور اس کا جو سٹانس یہ تھا کہ نہیں، ان کو جو ہے سزائے موت ضرور دینی چاہیے. تو ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں جو مجرم کی سزا ہے، چوری کے مجرم کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اور یہ جو سزا ہے یہ انفورس کی جا سکتی ہے اسلامک سوسائٹی کے اندر، جن اسلامک سوسائٹیز کے اندر پہلے عدل ہو. یہ مطلب یہ نہیں کہ ان آئسولیشن آپ سب کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیں. جب تک عدل نہیں ہوتا سوسائٹی کے اندر، جب تک کہ جو پنشمنٹس ہیں وہ بھی سسپینڈ کی جا سکتی ہیں. مگر یہ جو سزا ہے یہ اس وجہ سے اتنی یعنی کہ بھیانک سزا ہے تاکہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر امن قائم ہو. یعنی کہ جس کہتے ہیں نا کہ ایک حفاظت کی جائے فار دا پیس آف مائنڈ آف پیپل. ایک حدیث آتی ہے جس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹ از بیٹر فار 100 criminals ٹو گو فری دین 1 innocent person getting wrongly punished. کہ یہ تو بہتر یہ ہے کہ 100 مجرم جو ہیں وہ ان کو آپ آزاد چھوڑ کر دیں، یعنی کہ اور ایک جس کو کہتے ہیں معصوم شخص کو غلط سزا دینے کی سے بہتر ہے کہ
100 مجرموں کو آپ آزاد کر دیں. تو اسلام جو ہے از ناٹ جسٹ اباؤٹ سزا. یہ اسلام صرف سزا کے بارے میں نہیں ہے، مگر یہ جہاں پہ سزا ہے وہ سزا ہے ڈیٹرنٹ ہے، وہ ایک بہت بڑی عبرت ہے. اور عبرت کیوں ہے؟ تاکہ آپ تحفظ کر سکیں سوسائٹی کے امن کا، سوسائٹی کی پیس کا. آج بھی اگر آپ لوگوں سے پوچھیں نا کہ ان کو سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہوتا ہے گھروں میں، کس چیز کا سب سے بڑا خوف لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ بھائی چوری نہ ہو جائے، کوئی چور نہ آ جائیں ہمارے گھر میں. اس لیے اسلام نے اتنی جیسے کہتے ہیں نا عبرت ناک اس کے لیے سزا رکھی ہے. مگر یہ دیکھیے ہر چوری کے لیے یہ نہیں کہ آپ ہاتھ کاٹتے پھریں. بہت ساری ایسی چوریاں ہوتی ہیں کہ جس کے لیے کہ یہ سزا آپ انفورس نہیں کر سکتے. جیسے جس میں کسی نے کھانے کی کوئی چیز کی چوری کی، یا کوئی چیز ایسی چوری کی جو کہ غیر محفوظ ہو. ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو غیر محفوظ ہو، یا ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو جوائنٹ پراپرٹی ہوتی ہے، کسی کے 2 لوگوں کی ملکی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی چوری کا جو یہ حد کی پنشمنٹ نہیں ہوتی. یا ایسی پراپرٹی ہوتی ہے کہ کسی کے ٹرسٹ کے اندر دی ہوئی ہوتی ہے. یا چور جو ہے اگر وہ مینٹلی انسٹیبل ہے، یا مائنر ہے، نابالغ ہے، یا آپ کی بیوی اس کے اندر ہے، بیوی میاں سے نہیں چوری کر سکتی، نہ ہی بچے کر سکتے ہیں، نہ ہی جو آپ کے یعنی کہ گھر کے اندر نوکر ہیں، دے آر آل ایگزیمپٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چوری کی سزا کا پروو ہونا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی نے چوری کی ہے، اور جو چیز چوری کی جائے وہ اس ڈیفینیشن کے اندر آئے کہ اس کے اوپر یہ حد کی پنشمنٹ ہو سکتی ہے. مگر جہاں پہ یہ جس سوسائٹی، جس اسلامک سسٹم کے اندر آپ یہ انفورس کرتے ہیں، وہاں پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہاں پہ عدل کا ہونا پری ریکوزٹ ہے. یو کی ناٹ جسٹ امپلیمنٹ دس ان آئسولیشن. تو یہ جو سزا یہاں پہ ہے یہ کیوں ہے؟ یہ حفاظت کرتی ہے اسلامی سسٹم کی. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. But whoever repents after his wrongdoing and reforms, indeed Allah will turn to him in forgiveness. Indeed Allah is forgiving, merciful. تو یہ جو سزا ہے یہاں پہ، یعنی کہ آخرت کی سزا جو ہے دیٹ کین بی اٹونڈ، وہ تو معاف ہو سکتی ہے. وہ کس طریقے سے؟ کہ جس انسان جو ہے وہ سنسیئرلی جو ہے نا اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے. مگر حد کی جو پنشمنٹس ہیں جس میں کہ چوری بھی شامل ہے، اس کی جو ہے دنیا میں آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے، اس کی پنشمنٹ دینا لازم ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. Do you not know that to Allah belongs the sovereignty of heavens and the earth? He punishes whom He wills and forgives whom He will, and Allah has power over all things. تو جو لوگ یہ ابھی ان کو یہ فیل ہوتی ہے، یہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ بھئی یہ ہاتھ کاٹنا اور ایمپوٹیٹ کرنا اور پاؤں کاٹنا یہ تو بڑی وحشانہ قسم کی سزائیں ہیں، ان کو یہ ضرور اللہ تعالیٰ یاد دلا دیتا ہے کہ ہر چیز جو ہے یہ تو اللہ کی ملکیت ہے. ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ. تو 4 ایسے جرم ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حد کی پنشمنٹ جو ہے، حد کی سزا جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے. پہلی تو یہ چوری، رابری، بریگینڈز، چوری کرنا. دوسری یہ ہے زنا. تیسری یہ ہے کہ کسی کے اوپر غلط الزام لگانا زنا کا. اور چوتھی جو ہے وہ قتل ہے. اچھا، اس کے بعد لیٹر یہ جو ہے خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر شراب کے اوپر جو تھی وہاں پہ بھی حد کی پنشمنٹ تھی. قرآن کے اندر یہ پہلے جو 4 میں نے بتائے ان جرموں میں حد کی سزا ملتی ہے. ایک اور جو چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ جو بینیفٹ ڈاؤٹ ہے نا، کہ شک کا جو فائدہ ہے، وہ ہمیشہ حد کی پنشمنٹ کے جو کرائمز ہوتے ہیں اس میں جو اکیوزڈ ہے، جس کو سزا یعنی کہ جو کرمنل ہے اس کو دیا جاتا ہے. اور اس کے اندر بڑا ضروری ہے کہ یعنی جو چوری ہے اس میں 2 وٹنس ہونے ضروری ہیں، اور جو زنا ہے اس میں 4 وٹنس ہونے لازم ہیں. او میسنجر، ڈو ناٹ لیٹ دوز ہو وائی ون another in disbelief grieve you. Be it from those who say we believe from their mouths, but whose hearts do not have faith, and from among the Jews. They are listeners for the sake of falsehood, listeners on behalf of people who have not come to you. They alter the words from their context, saying, if you are given this, take it, and if you are not given this, be cautious. As for him whose trial is intended by Allah, you cannot benefit for him with Allah. For such Allah does not wish to purify their hearts. They shall have disgrace in this world and in the hereafter an awful punishment. تو یہاں پہ یہ تھا کہ یہ جو یہودی تھے وہ اپنے کبھی کبھی ڈسپیوٹس اور اپنے مسئلے جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے، مگر وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ اس کا جو ڈیسیشن ہے وہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے، کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو ان کو ایکسیپٹیبل تھا.
اور اگر ان کے حق کے اندر فیصلہ نہیں ہوتا تھا تو وہ جو تھے تو اس کو مسترد کر دیتے تھے. تو یہاں پہ اللہ جو ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ جو ہے اپنا کام جو ہے وہ اچھا کام کرتے رہیں. ان کی جو حوصلہ شکنی یہ لوگ کر رہے ہیں, ڈونٹ بی ڈسکریج بائی دیٹ, یہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو کرنے دیں حوصلہ شکنی, آپ اپنے اچھے کام میں لگے رہیں. لسنرز for the sake of falsehood, consuming what is forbidden. Therefore, if they come to you, judge between them or turn aside from them. And if you turn aside from them, they shall not harm you in any way. And if you judge between them with equity. Surely Allah loves those who judge equitably. تو پہلی بات کیا, listeners for the sake of falsehood, کہ یہ جو ہیں یہ لوگ سنتے ہیں کیوں, صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک فتنے کے لیے, کہ وہ اس وجہ سے نہیں سننے کے لیے آتے کہ ان کو کوئی ہدایت چاہیے ہوتی, مگر وہ تو سننے کے لیے, وہ تو ویسے ہی گمراہی کے لیے آتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سننے کسی کو آتے ہیں ہدایت کے لیے, مگر اس وجہ سے کہ باقی لوگوں کو گمراہ کر دیں, اس لیے کہ وہ جا کے پھر ان لوگوں سے یہی کہتے تھے کہ ہم نے گئے, ہم نے ان کی محفل میں بیٹھے, ہم نے سنا, مگر کوئی خاص فائدے والی بات نہیں بتائی. تو یہ بڑا ایک پاورفل وے ہے لوگوں کو جس کو ہے نا ڈسکریج کرنے کا. سماعون للکذب اکالون للسحت, listeners for the sake of falsehood, consuming what is forbidden. یہ جو ورڈ سحت آتا ہے نا یہاں پہ, سحت مینس کوئی ایسی چیز, ایسا گناہ کہ جو کہ انسان کی بنیاد جو ہے اس کو بالکل ختم کر دے, destroys the foundation. جیسے ہوتے ہیں نا کہ ایسی ill gotten wealth ہوتی ہے جو کہ حرام کی کسی نے کوئی کمائی کی بھی ہو, کہ وہ انسان کی جس کو کہتے ہیں یہ ڈیڈز بھی ختم کر دیتی ہے, اس کی نیکیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے, اور اس کی ریپوٹیشن کو بھی ختم کر دیتی ہے. تو اکثر ہم اس کے لیے جو صحت کے لیے جو یہاں پہ ورڈ آتا ہے ہمارے یہاں رشوت کا ہے, کہ رشوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو تباہ کر دیتی ہے, جو رشوت دے رہا ہوتا ہے وہ اس کو بھی, اور جو رشوت لے رہا ہوتا ہے اس کو بھی. ہاں, اور پورے جس کو کہتے ہیں نا معاشروں کو اپروٹ کر دیتی ہے, پوری کمیونٹیز جو ہیں ان کے جو سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور لوگوں کے اندر جو کانفیڈنس ہے نا سوسائٹی کے اندر, اور ایک امید ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے جس سوسائٹی کے اندر رشوت کامن ہو جائے. تو جس سوسائٹی کے اندر رشوت کامن پھیل جاتی ہے وہ تو اتنا ہے برا جیسے کہ کسی سوسائٹی کے اندر کوئی پلیگ آ گیا ہو, کوئی بہت بڑی وبا پھیل جائے, اس سے بھی زیادہ یہ بدتر ہے, اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ناانصافی جو ہے معاشرے میں جنم لیتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ اللہ causes his curse to fall on the giver and taker of bribe and on him who acts as a broker between them. کہ یہ جو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کس پہ ہوتی ہے, کہ جو رشوت دے رہا ہوتا ہے اور جو رشوت لے رہا ہوتا ہے, اور جو ان کے ان بٹوین بروکر ہوتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا لوگ ایجنٹ اپوائنٹ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو رشوت نہیں دے رہے, ہمارا ایجنٹ جو ہے یہ ڈیل کر لے گا. یہ تینوں کیسز کے اندر اللہ جو ہے وہ تو خوب جانتا ہے کہ کام کرانے کے کیا طریقے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور جو چیز ہے یہاں پہ اس آیت کے اندر جو بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو یہودی تھے وہ ہمارے نبی کے پاس آیا کرتے تھے کہ تاکہ وہ کچھ فیصلے لیں اپنے جو ان کے پرسنل میٹر تھے. تو جب کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن جو ہے اس کا ویو ذرا لینینٹ ہے تورات کے مطابق, اور ان کو معلوم تھا کہ تورات کے اندر جو اس کی جو سزا ہے وہ زیادہ سخت ہے, اور وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, تو وہ پھر پروفٹ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں قرآن سے اس کا آپشن آپ دیں. تو دس از واٹ از آلسو ریفرڈ ہوئے. تو قرآن کیا کہتا ہے, اینڈ اف یو جج بٹوین دیم ود ایکویٹی, شیورلی اللہ لوز دوز ہو جج ایکویٹیبلی. کہ یہ جو پرسنل میٹرز ہیں نا, جو ذاتی میٹرز ہوتے ہیں ہمارے, جیسے کہ شادی ہے یا وراثت ہے یا طلاق کے جو رولز ہیں, اس میں ہر کمیونٹی جو ہے, ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے حساب سے ہی اس کے فیصلے لے گا. ان کے اہل کتاب جو ہیں ان کا فیصلہ جو ہوگا ان کی کتابوں کے ان کے لاز کے مطابق ہوگا. اگر تو وہ کسی مسلمان کے پاس آتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ججمنٹ دے, کہ ان کا فیصلہ کرے, تو پھر جو ڈیسیشن ہوگا وہ ہمیشہ قرآن اور اسلامک لا کے مطابق ہوگا. کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین. But how is it that they come to you for judgment while they have the Torah, in which is the judgment of Allah? Then they turn away after that, but these are not believers. تو یہ جو یہاں پہ ایک بہت بڑا قصہ تھا وہاں پہ, اور ایک یہودی عورت کا اور ایک یہودی آدمی کا جو لائے گئے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہ چاہتے تھے کہ اس کا جو قرآن کے اس کے حساب سے ان کا فیصلہ کیا جائے. اور
جب یہ یہودی جو تھے جب یہ پروفٹ کے پاس آئے تو دے ڈنٹ ایکسیپٹ دا ججمنٹ فرام دیئر اون بک، یعنی کہ جو اس کا جو تورات کا جو اس کے اوپر فیصلہ تھا وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو قرآن جو ہے شروع میں یہی سوال کرتا ہے بگننگ آف دا کیس کہ یہ کیسے آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں یہ سارے اپنے جو ڈسپیوٹس ہیں یا اپنے جو جرم ہیں یہ کیسے لے کے آ رہے ہیں جبکہ ان کا فیصلہ تورات کی ان کی اپنی کتاب کے اندر دیا ہوا ہے. Surely we have revealed the Torah in which is guidance and light, by which the prophets who surrendered judged, the Jews and the rabbi and those with knowledge. For to them was entrusted the protection of the book of Allah, and they were a witness of it. Therefore do not fear people, and fear me, and do not barter my revelations for a little gain. And whosoever does not judge by what Allah revealed, such are the disbelievers. پہلی بات یہاں پہ کیا بتائی جا رہی کہ یہ جو وحی ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کی ریولیشنز جو ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بڑی سیریس رسپانسبلٹی ہے. یہ قرآن کہتا ہے اینڈ دا جوز اینڈ دا ریبائز اینڈ دوز ود نالج فار دیم ور انٹرسٹڈ، ان کو سپرد کیا تھا کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت کریں، اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں، تورات کی حفاظت کریں. تو یہ جو اللہ کے جو الفاظ ہیں نا یہاں پہ وہ یہ کہ تم ان سے مت ڈرو، ڈونٹ فیئر پیپل، بھی ایمان خود جو ہے انسان آنیسٹ ہو، ایماندار ہو. ہمارا جو کام ہے وہ یہ کہ ہم تو صرف اس کتاب کے احکامات لوگوں تک پہنچا دیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی اپالوجیٹک، ہمیں کوئی معذرت کی کسی سے ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے جس کو کہتے ہیں دیز آر دا ورڈز آف اللہ. نہ ہی ہمیں کوئی زیادہ نرم ہونے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا ہمارا تو صرف کام یہ ہے کہ انڈیلیورڈ انٹینٹڈ میسج جو ہے لوگوں کو پہنچا دیں. اچھا قرآن ایک اور جو چیز ہے کہ وہ امپورٹنٹ وہ یہ ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بینچ مارک آف ہدایت ہے کیا، کہ ہدایت کیا چیز ہے. دیکھیے ہدایت جو ہے نا مختلف لوگوں کے لیے ہدایت الگ الگ میننگ رکھتی ہے. ڈپینڈز اپان دا پاتھ یو ٹیک، کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں اپنی زندگی کا، ہمارا ایم زندگی کا کیا ہے، ہمارا آبجیکٹیو زندگی کا کیا ہے. اس لیے کہ جو بھی ہمارا دنیا کے اندر ایم اور آبجیکٹیو ہوگا نا اس کو اچیو کرنا اسی کو کامیابی کہتے ہیں. تو انسان جو ہے جو اس کا ایم اور آبجیکٹیو ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں انسان اس کو بڑا جس کو کہتے ہیں نا آرام سے کوشش کرتا ہے کہ میں عبور کر لوں. کبھی کبھی لوگ تو اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں اس کے اوپر. لوگ یہاں سے خلا میں جاتے ہیں، اسپیس میں جاتے ہیں، کبھی وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی نارتھ پول پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں جو اتنے بڑے بڑے تھریٹس ہوتے ہیں اور ہیزرڈز ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز ان کا ایم ہوتا ہے کہ میں جو ہوں ساؤتھ پول پہ پہنچ جاؤں، میں جو ہوں خلا کے اندر پہنچ جاؤں. یہ ان کا ایم ہوتا ہے اینڈ دے ول ٹیک دا رسک فار دیٹ. اچھا تو کسی کا جس کا معیار جو ہو وہ دنیاوی سکسیس ہو، یہاں کی کامیابی ہو، تو اس کے لیے اس دنیا میں ریکگنیشن، دنیا کی پاور، یہاں پہ اثر و رسوخ، یہاں کی ویلتھ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہے. اس لیے اس کا جو مقصد ہے اس کے لیے گائیڈنس یہ ہے کہ میں دنیا میں کیسے زیادہ مال کما لوں، کیسے میں زیادہ ریکگنیشن کما لوں. ہاں اس کے لیے اگر کوئی اس کو اس سے روکتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی گمراہی ہے. جس شخص کا جو ٹارگٹ ہے وہ آخرت ہے یا اللہ کی قربت ہے، اللہ کی نزدیکی ہے یا جنت ہے، تو اس کے لیے جو ہے جو ورڈ آف گائیڈنس ہے وہ صرف یہ کتاب ہوگی، وہ صرف قرآن ہوگی. دیٹ از دی اونلی تھنگ دیٹ ول گائیڈ ہم ٹورڈز اللہ. And we prescribe for them in it that life for life, eye for eye, and nose for nose, and ear for ear, and tooth for tooth, and wounds equal to equal. But he who forgoes it, it shall be an atonement for him, and whoever did not judge by what Allah revealed, such are the unjust. تو یہ لا آف جسٹ ریٹریبیوشن جو یہاں قرآن یہاں پہ بتا رہا ہے، یعنی کہ بدلے کا، ریونج کا جو ہے اس میں کیا برابری، ایکول فار ایکول. تو آپ یہ دیکھیں کہ وی نیڈ ٹو، یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ تو اس آیت میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جو بھی حصہ جو تورات کا ہے جو کہ قرآن نے ایبروگیٹ نہیں کیا یا حدیث کے تھرو وہ ایبروگیٹ نہیں ہوا، تو وہ جو ہے مسلمانوں کے اوپر ایکولی اپلیکیبل ہے. تو یہ جو حکم اوپر دیا ہوا یہ تورات کا حکم ہے اور قرآن نے اس کو ایگزیکٹلی ویسے ہی ریٹین کیا ہے. تو دس از اے لا آف جسٹ ریٹریبیوشن کہ تم اگر کسی سے بدلہ لو تو پنشمنٹ جو ہو وہ اتنی ہو جتنا کہ جرم کیا گیا، ڈپینڈنگ اپون دا نیچر آف دا کرائم. ایک حدیث آتی ہے اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ if one receives a wound and forgives its retaliation,
then one's sins will be forgiven in proportion to the degree of forgiveness. کہ اگر آپ پہ کسی نے یعنی کہ ظلم کیا اور آپ کو کوئی زخم لگا اور پھر آپ نے you were in a position to retaliate مگر پھر بھی آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا تو اس پہ آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا کہ آپ کے گناہ جو ہیں وہ proportionately to the degree of forgiveness آپ کے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو یہاں دو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جو ہے زندگی کے بدلے زندگی, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک جو ہے اس کا بدلہ لے, برابری کا بدلہ لے. مگر اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں پیٹی نہیں ہونا چاہیے. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ونڈکٹیو, کہ تھوڑا جنرس ہوں. اگر جنرس ہوں گے اور لوگوں کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا اور ہمارے درجات جو ہیں ان کو بھی بڑھائے گا. And we sent after them in their footstep Isa son of Maryam as a verifier of Torah, and we gave him the Injil in which is guidance and light, and verifying what was before it in the Torah, and a guidance and a caution to those who fear. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوئی نیا قانون نہیں لے کے آئے, کوئی نیا لا نہیں لے کے آئے, مگر وہ تو جو تھے وہ کس کے, ہی واز فالوئنگ دا فٹ اسٹیپ آف حضرت موسیٰ علیہ السلام. کہ یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم تھے, ان کی جو شریعت تھی وہ ایگزیکٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہی فالو کر رہے تھے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. And let the people of Injil judge by what Allah has revealed in it, and whoever does not judge by what Allah has revealed, then it is these who are the transgressors. تو یہاں جو ہے کتاب, یہ جو اٹینشن ہے ان کی ڈرا کی جا رہی ہے اہل کتاب کی, the people of the book, اہل کتاب کی, کہ ان کو اپنے قانون جو ہیں اس کو فالو کرنا ہے. they have to follow their own laws. اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کس بیسس پہ فیصلے ہوں گے, ان کی اپنی شریعت کے اوپر فیصلے ہوں گے. تو اونلی دا لا آف اللہ, یعنی کہ جب تک اللہ کا جو حکم ہے یہ جب تک نافذ نہیں ہوگا جب تک عدل آ نہیں سکتا دنیا کے اندر. And we have revealed to you the book with truth, verifying what is before it of the book, and a guardian over it. Therefore judge between them by what Allah has revealed, and do not follow their desires which lead away from the truth that has come to you. For each one of you we have appointed a law and a way. If Allah had willed, He would have made you a single community, but He tries you by that which He has given you. So vie with one another in good work. To Allah you will all return, then He will let you know about that in which you dispute. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کیا یہاں پہ آیت یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْمُحَيْمِنَ. یہ جو ورڈ آتا ہے نا محیمنہ, محیمن کا مطلب ہے پروٹیکٹر, محافظ. تو قرآن جو ہے یہ ایک کتاب ہے جو کہ صحیح کرتی ہے جتنی تبدیلیاں اور جتنی تحریف پہلی کتابوں کے اندر لوگوں نے کرنی تھی. اس لیے قرآن ایک محافظ ہے, قرآن ایک پروٹیکٹر ہے آف دا لاز آف اللہ کے جو احکامات جو اللہ نے نازل کیے ان کی پروٹیکٹر ہے. تو قرآن از اے کسٹوڈین, قرآن ایک محافظ کس کی ہے, تورات کی بھی اور انجیل کی بھی. اس لیے کہ یہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑی تحریف کی ہوئی تھی, مگر قرآن اس کو آ کے اوورسی کرتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے اور ان تحریفوں کے اندر اس کو ایکسپوز کر دی کہ یہاں ان کتابوں میں تحریف ہوئی ہوئی ہے. تو یہ جو آلٹریشنز لوگوں نے کی تھیں, یہ لوگوں نے کی تھیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو فالو کرنا چاہتے تھے. دے وانٹیڈ ٹو فالو دیئر ڈیزائرز, سچ کو نہیں فالو کرنا چاہتے تھے. تو یہ دین جو ہے ہیز آلویز پروموٹڈ دا سیم میسیج. یہ جو ہمارا دین اسلام ہے یا اس سے پہلے جو بھی جتنے بھی دین آئے ہیں وہ بھی سب مسلمان ہی تھے, ان کا سب ہمیشہ ایک ہی میسیج ہوتا تھا, وہ توحید کا تھا, کہ نیگیشن آف آل فارمز آف شرک. یہ جتنی بھی ہم رسومات دیکھتے ہیں, ریچولز دیکھتے ہیں, یہ آؤٹ ورڈ فارم آف موڈز آف ورشپ ہیں, اور یہ ڈیفینیٹلی مختلف مذہب میں مختلف بھی ہوتی ہیں, مگر ان سب کا مقصد ایک ہی ہے. مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ, ایک اللہ کی عبادت کرنا, ورشپ آف ون گاڈ. تو اللہ تعالیٰ نے جو چینجز کیے ہیں, اللہ نے شریعت کے اندر ڈیفینیٹلی چینجز کیے ہیں. یعنی کہ جو اہل کتاب کی جو شریعت تھی اور مسلمانوں کی جو شریعت تھی اس میں تبدیلی کی ہے. یہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کا امتحان لے سکیں کہ کون جو ہے وہ صرف رسومات کو فالو کرتا ہے اور کون جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ سچ کیا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. So judge between them by that which Allah has revealed, and do not follow their desires, and beware of them lest they mislead you from part of what Allah has revealed to you. But if they turn away, then know that Allah
wills to afflict them on account of their sins, and most surely most men are transgressors. تو جو لوگ اس حق کو پہچانتے ہیں, those people who recognize the truth, وہ تو قرآن کو بھی پہچان لیں گے. مگر انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ میجورٹی آف دنیا کے جو لوگ جو ہیں, قرآن کہتا ہے وہ تو اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور دے آر بینگ, وہ گمراہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ وہ ہمیں بھی کوشش کرتے ہیں کہ گمراہ کریں اس قسم کی چیزوں سے کہ جی آپ کی جو شریعت ہے وہ تو بڑی سخت ہے, بڑی پیونیٹیو ہے, بڑی ظالمانہ ہے, بڑی انہیومن ہے, اور جب تک کہ ہم اس کو نہیں چھوڑ دیں گے, مسلمان اپنی شریعت کو نہیں چھوڑ دیں گے, جب تک جو ہے وہ ترقی نہیں کریں گے. آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی واٹ دا کرسچنز ڈیڈ, کہ انہوں نے اپنی شریعت کو کمپلیٹلی ابنڈن کر دیا. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما للقوم یوقنون. Is it a judgment of ignorance that they are seeking? But who is better than Allah in judgment for a people who are certain? تو جاہلیہ کا جو یہاں ورڈ آیا وہ پری اسلامک ایرا کے بارے میں ہے, کہ وچ واز, جو کہ اس وقت جو غالب آئیڈیالوجی تھی, غالب جو نظریہ تھا وہ کیا تھا, وہ اینٹی اسلام نہیں تھا, اگینسٹ اسلام نہیں تھا, وہ ان اسلامک تھا, وہ غیر اسلامی تھا. دیٹ از یہ جو اس زمانے کا جو آئیڈیالوجی اور نظریہ تھا. تو یہ مختلف قسم کی جہالت ہوتی ہیں, اور جو مختلف قسم کی جہالت تھی, اور قرآن ان سب کو جو ہے یہی کہتا ہے کہ دے آر ان اسلامک, کہ یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں, غیر اسلامی سوچ ہے, غیر اسلامی قانون ہے, غیر اسلامی حمیت ہے, غیر اسلامی ڈسپلے ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں غیر اسلامی جو تھی, یہ قرآن ان کو ریفر کرتا ہے. تو یہاں قرآن سوال کرتا ہے مسلمانوں سے کہ کیا تم غیر اسلامی فیصلے کو قبول کرو گے؟ از دیٹ واٹ یو وانٹ؟ کبھی ایک دفعہ مسلمانوں میں بھی یہ بہت ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے جو وراثت کے جو اصول ہیں ان کی بیسس کے اوپر وہ اپنی وراثت کو تقسیم کریں. کبھی کبھی لوگ اس قسم کے بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں تو نہیں چاہتا کہ ہماری وراثت اسلامی اس کے اصولوں کے مطابق ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ برٹش لا یہاں پہ اپلائی ہو. یہ کیا چیز ہے؟ دس از ان اسلامک ججمنٹ, یہ غیر اسلامی فیصلہ ہے. O you who believe, do not take Jews and Christians as allies, they are allies of one another. And whoever is a supporter of them among you, then indeed he is one of them. Surely Allah does not guide the unjust people. تو یہاں پہ اب جب آپ آ کے دیکھیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو اس زمانے میں ایک بڑا سیریس محاذ آرائی ہوئی تھی یہودیوں میں بھی, اور جس کو کہتے ہیں نا عیسائیوں کے اندر, اور یہ محاذ آرائی تقریباً سینچریز, کئی سو سال چلتی رہی. مگر یہ پچھلے 75-100 سال کے اندر دیکھتے ہیں گے کہ یہ آیت جو ہے نا یہ کتنی ایکوریٹ ہے. یہ آج کا زمانہ بتا رہی ہے, پریزنٹ ٹائم کے اندر, کہ اب یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ آپس میں دوست بن چکے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی زندگی کے جو طریقے اس کو اپناؤ گے, جو زندگی کا طریقہ جو ہے اہل کتاب کا, تو پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. دیر از نو ڈفرنس بٹوین اسلام اینڈ ادر فیتھس, کہ اگر ہماری ثقافت, اگر ہماری معاش, ہماری معیشت جو ہے وہ انہی کے جیسے ہو جائے گی جیسے عیسائیوں کی ہے یا یہودیوں کی ہے, اور ہم بھی ایسٹر منانے لگیں گے اور نیو ایئر منانے لگیں گے, تو کوئی فرق نہیں رہے گا. کچھ عرصے کے اندر یہ ہوگا کہ ہماری سوچ کا انداز جو ہے وہ بھی جو ہے ان سے زیادہ میچ کرنے لگے گا بنسبت اسلام کے. تو یہ بڑی وارننگ ہے یہاں پہ کہ ہم جو ہیں ان کے طرز زندگی جو ہے اس کو اڈاپٹ نہ کریں, ان کی جو رسومات ہیں ان کو ہم اڈاپٹ نہ کریں. اور قرآن یہی آیت جو ہے نا بار بار ریپیٹ کرتا ہے, تاکہ ریپیٹیشن سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز جائے کہ مسلمز آر ڈفرنٹ, ہم بالکل فرق ہیں. وی کی ناٹ بی لائک دا اہل کتاب, ہم ان کی رسومات کو بالکل فالو نہیں کر سکتے. So you see those in whose heart is a disease run to them, saying we are afraid of misfortune may strike us, but perhaps Allah will bring victory or a decision from him, and they will repent over what they hide in their souls. تو دیکھیے پہلے یہ حکم آیا تھا مسلمانوں کے اوپر, اور یہ بالکل ایک بائنڈنگ اور ایک لازم حکم تھا. وہ کیا حکم تھا کہ تم اب ترک کر دو یہ جو تمہاری بہت ہی جس کو کہتے ہیں کلوز فرینڈشپ ہے, جو بڑی قریبی دوستیاں ہیں اہل کتاب کے ساتھ. مگر منافق جو تھے اس زمانے کے اندر بھی, وہ بھی جو تھے کفار کے پاس اور اہل کتاب کے پاس بھاگتے تھے, بیکاز وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے ان سے دوستیاں ختم کرنی تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے کہ ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ پتہ نہیں کہیں یہ مسلمانوں پہ غالب تو واپس نہیں آ جائیں گے. یہی منافقت ہے, یہی ایک منافقت کی بیماری ہے کہ جس کو کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہ بہت ہی پھیل جاتی ہے if it is left untreated.
تو جتنے بھی قبیلے مدینے کے اندر تھے جو کہ اسلام میں کنورٹ ہوئے، دے ور ڈپینڈنٹ، وہ تو یہودیوں پہ ڈپینڈ کرتے تھے کہ وہ ان کو اسلحہ وغیرہ سپلائی کریں، اور وہ بڑے ریلکٹنٹ تھے کہ وہ ان سے اپنے تعلقات کو ان کو ختم کریں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ یہودی جو تھے ان کی نفرت جو تھی وہ اسلام کے اوپر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نفرت تھی وہ ایک الگ ہی بالکل ڈائمینشن کے اندر تھی۔ 1442 سال پہلے جو مسلمانوں کو فتح ملی وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں سے نہیں ملی کہ جو کہ دوست بناتے تھے یہودیوں کو اور اہل کتاب کو اور کافروں کو، مگر وہ کس سے ملی؟ ان مسلمانوں سے ملی فتح کہ جو کہ جد و جہد کرتے تھے، who would strive, who would اور انہوں نے اپنے اندر قرآن کو جو کہتے ہیں نا ان کے اندر امبائب ہو چکا تھا، اور ان کا ایک مقصد تھا، ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا۔ وہ مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ ان کا توکل اللہ کے اوپر تھا۔ یہی چیز آج بھی ٹرو ہے، آج بھی یہی چیز سچ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فتح ہو تو ہمیں ان قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. And those who believe will say, are these the men who swore by Allah their strongest oaths, that indeed they were with you? Their deeds have become worthless and they have become losers. تو یہاں پہ ایک ایکسپریشن آف سرپرائز ہے۔ قرآن جو ہے نا از ریلی، جو کہتے ہیں نا، ایک حیرت کی بات کر رہا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ کیسے یہودیوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، تو یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے جو کہ اسلام کے کبھی کسی کام آ سکیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ تو بالکل بیکار ہیں، دے آر ورتھ لیس، اور آخر کے اندر یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہوں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔